السلام علیکم جی۔ میرا نام ڈاکٹر فضل ربی ہے اور میں پشاور سکندر پورہ میں گزشتہ 25-30 سال سے ایز اے جی پی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے اس ٹاپک وہ بہت عام ٹاپک ہے، ڈائبٹیز، جس کو عام زبان میں جو ہے وہ شوگر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری آج کل بہت زیادہ ہے اور اس کے متعلق لوگوں میں اتنی اویئرنیس ابھی تک نہیں آئی ہے جتنے اس کے بارے میں ہونی چاہیے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے متعلق کچھ اتنی معلومات لوگوں تک آ جائیں کہ تھوڑی بہت اویئرنیس ان میں پیدا ہو اور وہ اپنا علاج صحیح طریقے سے کر سکیں۔ شوگر کس طرح ہوتی ہے؟ شوگر کے بارے میں ڈاکٹر اصولوں کے مطابق یہ ہے کہ شوگر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ شوگر جس کو ہم آئی ڈی ڈی ایم کہتے ہیں، انسولین ڈائبٹیز ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس، اور ایک شوگر ہوتی ہے جس کو این آئی ڈی ڈی ایم کہتے ہیں، یعنی جو نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کو کہتے ہیں۔ ایک شوگر میں مریض کو انسولین دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے قسم کی شوگر میں مریضوں کو ہم گولیوں کے ذریعے سے یا دوائیوں کے ذریعے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب شوگر کیوں ہوتی ہے؟ شوگر مینلی ہمارے بدن کے اندر ایک عضو ہوتا ہے جس کو لبلبا یا پینکریاس کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے انسولین کی پروڈکشن ہوتی ہے یا ایک انسولین پیدا ہوتی ہے جو ہمارے بدن میں شوگر کے لیول کو مینٹین رکھتی ہے، کنٹرول رکھتی ہے۔ اب اگر اس لبلبے کی کچھ بیماریاں ہو جائیں یا اس انسولین کی ٹرانسپورٹیشن یا جگہ کو پہنچنے میں کوئی مسئلہ، اس کے ٹرانسپورٹیشن میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مریض کا شوگر کا لیول جو ہے وہ بدن میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کچھ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہیریڈیٹری کازز جو ہوتی ہیں یا جینیٹک وہ کازز ہوتی ہیں، خاندان میں اگر ماں باپ میں سے کسی کو شوگر ہو یا خاندان میں شوگر کی بیماری پائی جاتی ہو تو یہ بیماری پھر نیچے نسلوں میں بھی منتقل ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، شوگر کے بارے میں جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی دو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک میں انسولین اور دوسرے میں گولیاں دی جاتی ہیں۔ اب اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو عام الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اس کے لیے پالیفیجیا، پالیوریا، پالیڈپس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، ایک مریض جو ہے وہ پیشاب زیادہ کرتا ہے اور اس کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پالیفیجیا مطلب اس کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن باوجود زیادہ کھانے کے بھی مریض کی صحت اچھی نہیں رہتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی جو اور اس کی علامات میں آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو دردوں کی شکایت بھی زیادہ رہتی ہے۔ بعض مریض جو ہے وہ یہ تکلیف بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں وہ سن ہو جاتے ہیں یا اس میں نمنس جس کو کہتے ہیں وہ سن ہونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دردوں کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں۔ اب یہ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مریض جو لوگ اوبیس ہوتے ہیں یا وزن سے زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں شوگر کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی یعنی شوگر کی ایک بڑی وجہ اوبیسٹی یا وزن کا زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو وجوہات ہیں وہ ہماری جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں یا خوراک کی جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے اس طرح ہیں کہ جو ہمیں اس مرض کے بڑھانے میں اور اس مرض کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتی ہیں یا اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ شوگر کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ مریض جو ہے وہ اکثر اس کے گردوں پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مریض کے جو ہے وہ ڈائبیٹک ریٹیناپیتھی یا شوگر میں مریض کی آنکھوں پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی، اس کے نرو جو اعصاب ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کے کیسز ہوتے ہیں وہ شوگر والے مریضوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جو ٹی بی والے جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ٹی بی آ جاتی ہے۔ اور ایک خاص جو ڈائبیٹک فٹ کہا جاتا ہے جس میں مریض کے پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے اور وہ پھر عموماً مریضوں کو انگلیاں ان کی کاٹنی پڑتی ہیں یا ان کے بعض اوقات تو ان کے پاؤں تک کاٹنے پڑتے ہیں، تو وہ ڈائبیٹک فٹ کا لفظ استعمال یا شوگر کی وجہ سے پاؤں کا خراب ہونا یا پاؤں کا السر یا زخم ہو جانا وہ بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شوگر کے بارے میں جو کچھ باتیں وہ یہ کہ ہم کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ ایک تو ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر اس میں ہم اب کچھ ٹائم نکال لیں ایکسرسائز کے لیے، اور کچھ صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ کچھ ایکسرسائز کا ٹائم مقرر کر لیں تو اس سے ہم شوگر کی تکالیف سے کافی اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص کر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ہماری خوراک۔ خوراک میں
عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی جس قسم کی چیز عموماً مل جاتی ہے لوگ وہ خوراک کرتے ہیں اور پرواہ اس بات کی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلوریز یا کتنی خوراک کم ہے یا کتنا اس میں ہمیں مل رہا ہے. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ ایک تو کچھ چیز ایسی ہیں جس سے پرہیز لازمی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو سبزیوں میں تو وہ آلو اور کچالو وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میٹھی اشیاء کا استعمال زیادہ نہ کریں، کیونکہ شوگر کا بڑھنا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اگر ایک مریض دوائی کا استعمال کرتا ہے، اگر ایک مریض انسولین بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، اور شوگر کی جو تکالیف ہوتی ہیں یا جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں یا جو اس کی وجہ سے پھر بدن پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ مریض میں بڑھتے رہتے ہیں. تو میری تو سب شوگر والے مریضوں سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنے ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، اور زیادہ فروٹ میں بھی زیادہ میٹھے جیسے آم وغیرہ ہو گیا یا جیسے اور میٹھے پھل ہو گئے تو ان کا استعمال، انگور وغیرہ ہو گیا، ان کا استعمال بالکل نہ کریں. تھوڑا بہت جو کہا جاتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو فروٹ لینا چاہیے تو اس میں ایک آدھ سیب یا امرود وغیرہ یا آڑو یا وہ کالے جامن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کم مقدار میں. ہر وہ چیز جس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، خاص کر جو بیکری کا سامان ہوتا ہے ان میں زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہیں، یا بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال اگر کوئی کرتا ہے ان میں کیلوریز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم ایوائڈ کریں گے تو ہم اپنی شوگر کو کنٹرول رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ شوگر کا علاج کس طرح ممکن ہے. اب شوگر کے علاج کے لیے ایک تو پہلے سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب اس کا علاج جو ہے وہ گولیوں سے نہیں ہوتا، ان کو ہم انسولین لگاتے ہیں. انسولین میں بھی مختلف قسم کے انسولین استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مریض کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو کس قسم کی انسولین کی ضرورت ہے اور کس مقدار میں اس کو دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا قسم جو ہے وہ شوگر کی مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم مریض کو مختلف اوقات میں دیتے ہیں. تو وہ بھی ڈاکٹر کے اس پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ شوگر کے مریض کو کس قسم کی دوائی کی ضرورت ہے کہ جو اس کے شوگر کو کنٹرول رکھ سکے. تو آخر میں میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر شوگر کے مریض جو آج کل جن کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کو بہت زیادہ تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، یہاں تک کہ مریض کو جو ہے وہ آخر میں ڈائلسس جس میں گردوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے، ان کے آنکھوں کی نظر جو ہے وہ بینائی چلی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف قسم کی اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اور شوگر کو مدر ڈیزیز کہا جاتا ہے، یعنی بیماریوں کی ماں ہے یہ. تو اس کو اگر ہم کنٹرول رکھیں، اپنے ایکسرسائز کے ذریعے سے اپنے خوراک کو بیلنس رکھ کے اور ایک پراپر دوائی اور پراپر علاج کے ذریعے سے اگر ہم اس کو رکھیں، شوگر کے مرض کو کنٹرول رکھیں، تو امید ہے کہ ایک شوگر کا مریض بھی ایک ہیلدی اور صاف ستھری زندگی گزار سکے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.